السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز ود اختر شاہین رند۔ ہم نے مختلف محکموں میں مبینہ طور پر کرپشن کی جو اطلاعات آتی ہیں ہمارے پاس، ہماری ٹیم کے پاس، ہم اسے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور آپ تک وہ معلومات پہنچاتے ہیں۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ معلومات جتنی اس کی زیادہ سے زیادہ تصدیق ہو سکے، اس سے ریلیونٹ چیزیں جتنی جمع ہو سکیں وہ ہم جمع کر لیں اپنے پاس اور پھر آپ کو وہ چیزیں شیئر کریں۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامز میں پورٹ قاسم ڈاک ورکرز کے حوالے سے بات کی تھی اور ڈاک ورکرز کو بھی ہم نے یہاں انوائٹ کیا تھا اپنے شوز میں۔ اس دوران یہ بات سامنے آئی کہ جو موجودہ سی بی اے یونین ہے، اس نے گزشتہ سی بی اے کے حوالے سے ان پر یہ الزام عائد کیا۔ گزشتہ سی بی اے یونین جو کہ تحریک انصاف کی یونین تھی، انصاف ڈاک ورکرز، اس پر یہ الزام لگایا تھا کہ اس نے ڈاک ورکرز کے فنڈ میں کروڑوں روپے کا خرد بد کیا ہے، اور ایک فگر بھی ہمارے سامنے آیا تھا جو غالباً 22 کروڑ سم تھنگ کا تھا کہ اس میں جو ڈاک ورکرز کا فنڈ ہے اس میں اتنے بڑی رقم کا جو ہے نا وہ مبینہ طور پر ہیر پھیر سامنے آیا ہے۔ اور جو موجودہ سی بی اے اس نے یہ بات بھی بتائی کہ جب انہوں نے سی بی اے کا چارج سنبھالا، جو حسین بادشاہ کی سی بی اے تھی موجودہ، انہوں نے جب چارج سنبھالا انصاف یونین سے، تو اس میں جو ڈاکومنٹس ان کے سامنے آئے تو اس میں یہ چیزیں جب انہوں نے میچ کی، جب اکاؤنٹس کا سسٹم دیکھا تو اس میں انہیں پتہ چلا کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر گڑبڑ ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو موجودہ سی بی اے یونین ہے اس پر بھی ماضی میں کرپشن کے الزامات لگے تھے، اور اس حوالے سے انصاف یونین کے لوگوں نے ایف آئی اے کو اپلیکیشنز بھی دے رکھی تھیں، اور یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 2019 کی بات ہے یہ۔ اور ایف آئی اے کو جو انہوں نے درخواستیں دی تھی تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ 2021 سے انہوں نے تحقیقات کا آغاز کیا تھا، تاہم وہ تحقیقات چلتی نہیں۔ اس دوران ہم نے بھی پروگرامز کیے اور ڈاک ورکرز کے مسائل پہ بات کی، اور آپ کو یہ بتایا کہ ڈاک ورکرز جو اتنی محنت سے پورٹ پر کام کرتے ہیں اور جو شپ آتے ہیں باہر سے سامان لاتے ہیں یا یہاں سے سامان لے کے باہر جاتے ہیں، ڈاک ورکرز وہاں پر کام کرتے ہیں اور بہت ہی سخت کام بھی ہوتا ہے، سخت جان کام ہوتا ہے، وہ بھی اس میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی محنت کا انہیں اس طرح سے معاوضہ نہیں ملتا، اور جو معاوضہ ملتا ہے اس میں بھی بعض اوقات انہیں بر وقت پیسے نہیں ملتے۔ اور اسی دوران یہ بات سامنے آئی کہ انہیں کئی ماہ سے تنخواہ بھی نہیں ملی۔ تو اب اس میں اپڈیٹ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے اپنی کارروائی کی ہے، اور ایف آئی اے نے جو پورٹ قاسم ڈاک ورکرز کے فنڈ کی مبینہ کرپشن کے سلسلے میں حسین بادشاہ سمیت ان کی یونین کے متعدد لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور اس میں میں آپ کو تھوڑی سی اور تفصیل اس میں یہ بتا دوں کہ یہ اس کرپشن کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ جو سابقہ یونین تھی اس نے دی تھی۔ اب اس کے نتیجے میں جو موجودہ یونین تھی سی بی اے پورٹ قاسم کی، وہ پیپلز لیبر بیورو کراچی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور ورکرز یونین آف پورٹ قاسم جو کہ اب سی بی اے ہے اس کے جنرل سیکرٹری ہیں حسین بادشاہ، جو ان کے مین لیڈر ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 5 دیگر عہدیداروں کو بھی گرفتار کیا ہے ایف آئی اے نے۔ اور انصاف یونین نے جب درخواست دی تھی حسین بادشاہ کی یونین پر، تو اس وقت وہ اقتدار میں تھے، اور اب حسین بادشاہ کی یونین اقتدار میں ہے، اور لیکن بہرحال ان کے خلاف بھی یہ کارروائی ہو گئی ہے، اور انہیں گرفتار کر کے ملیر کورٹ میں انہیں پیش کیا گیا، اور پھر ان کا جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کیا گیا، اور اب کیس کی شروعات ہو چکی ہے، اور اب ایف آئی اے نے جتنے ثبوت جمع کیے ہیں اور جو کارروائی کی ہے وہ اب عدالت میں پیش کرے گی، اور اب ایف آئی اے نے اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ لوگ کرپشن میں ملوث ہیں، کرپشن کے الزامات ان پر لگائے گئے ہیں۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے 2021 سے اس کیس کی تحقیقات شروع کی تھیں، اور جو شکایت ہے ایف آئی اے کو وہ ملی تھی اس سے پہلے، اور انہوں نے 23 جولائی سے اس پر کام شروع کیا تھا۔ اور یہ شکایت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو سی بی اے یونین تھی انصاف ڈاک ورکرز، ان کی جانب سے یہ شکایت کی گئی تھی ایف آئی اے کو تحریری طور پر، اور اس وقت جو شکایت کنندگان میں جو لوگ شامل تھے، انصاف ڈاک ورکرز کے چیئرمین گل نمروز خان، صدر عارف جدون اور جنرل سیکرٹری محبوب سرور شامل تھے۔ ان 3 افراد نے تحریری طور پر ایف آئی اے کو شکایت کی تھی حسین بادشاہ کی یونین کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے اپنی شکایت میں یہ بتایا تھا، اور ایف آئی اے نے بھی جو کارروائی کی ہے، اور ان کے جو ہمیں ڈاکومنٹس اویلیبل ہوئے ہیں، ہمارے پاس اس حوالے سے ڈاکومنٹس موجود ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پورٹ قاسم پر 1980 سے کام کرنے والے ڈاک ورکرز کی جو کل تعداد ہے وہ 1751 ہے،
اور یہ مزدور جو ہے وہ جہازوں سے ٹنیج کے حساب سے لوڈنگ کرتے ہیں، ان لوڈنگ کرتے ہیں، اور پھر یہ جو یونینز ہیں یہ ان کمپنیز سے بارگین کرتی ہیں، ان کمپنیز سے بات کرتی ہیں، اور مزدوروں کی مزدوری کا بھی تعین ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یونینز اپنے حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی الزام ہے اس کیس میں کہ حسین بادشاہ اور دیگر جو سی بی اے عہدیداران ہیں انہوں نے اسٹیویڈور کمپنیوں سے اپنے مبینہ طور پر انہیں الزام لگایا کہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ایک معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کی وجہ سے پورٹ قاسم کے ڈاک ورکرز کو کروڑوں روپے کا بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ یہ بھی ان کا ایک الزام تھا، اور ان کا یہ بھی الزام تھا کہ ان ملزمان نے ذاتی طور پر کروڑوں روپے کا غیر قانونی فائدہ لیا۔ تو جو مقدمہ ایف آئی اے نے بنایا ہے اس میں بھی ایف آئی اے نے انہی الزامات کو کوٹ کیا ہے، اور یہ الزامات انہوں نے ایف آئی آر میں بھی درج کیے ہیں۔ اور جو سی بی اے کی مدت تھی، گزشتہ مدت حسین بادشاہ کی، یہ سارے الزامات جو ہیں ان کے گزشتہ ٹینور جو تھا اس کے حوالے سے ہیں۔ ابھی تو ان کی یونین جو ہے وہ نئے ٹرم کے لیے آئی ہے۔ تو یہ جو مدت ہے سی بی اے کی جولائی 2011 سے رہی، اور پھر 2019 تک یہ لوگ رہے، اور اس دوران تقریباً 1,85,34,694 ٹن کارگو ہینڈل کیا گیا، جس کی ان لوڈنگ بھی کی گئی، لوڈنگ بھی کی گئی۔ یہ تھوڑا سا فیگرز آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ یہ کتنے بڑے پیمانے کی کرپشن ہے، اور اس میں کتنا زیادہ جو پیسے ہیں وہ مزدوروں کے روکے گئے ہیں۔ اور اس کارگو ہینڈلنگ کے لیے جو لیبر چارجز تھے خالی جو مزدوروں کی مزدوری کے حوالے سے تھے، وہ 27,82,04,000 روپے کی رقم تھی جو مزدوروں کی مزدوری کے حوالے سے اس یونین نے لی تھی اس وقت۔ اور کمپنیوں سے رقم لینے کے باوجود ڈاک ورکرز کو 5 ماہ کی تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں۔ تو آپ سوچیں ڈاک ورکرز سارے جو اب فگر بھی ہم نے آپ کو بتایا، اب ان کی فیملیز آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی فیملیز تھیں، ان کی ہزاروں خاندان جو ہے اس سے متاثر ہوئے، ان کو تنخواہیں نہیں ملیں بیچاروں کو، مزدور وہاں کام کرتے رہے، جب انہیں تنخواہیں نہیں ملیں تو ان کے عید تہوار بھی اس میں گزر گئے، خوشیاں بھی ان کی اسی میں گزر گئیں، غمیاں بھی اس میں گزر گئیں، غم بھی ان کے، لیکن انہیں 5 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی انہیں، اور وہ تنخواہ دینا اس وقت اس سی بی اے کی ذمہ داری تھی۔ فروری 2019 سے مئی 2019 کا یہ پیریڈ ہے جس میں مزدوروں کو تنخواہ نہیں دی گئی تھی، اور اس کا کوئی حساب کتاب کا بھی پتہ نہیں تھا، بتایا بھی نہیں گیا کہ وہ پیسے کہاں گئے، کیا ہوا اس کا۔ اسی دوران ایف آئی اے نے جو مقدمہ درج کیا اس میں یہ بھی مینشن ہے کہ اسی دوران ڈاک مزدوروں کو میڈیکل اور ای او بی آئی کی کوئی سہولت بھی فراہم نہیں کی گئی۔ اور باقی جو حسین بادشاہ کے ساتھ جو دیگر ان کے ساتھی ہیں، جو یونین کے دیگر عہدیداران ہیں جو گرفتار ہیں، ان میں جو لوگ شامل ہیں میں ان کے بھی نام آپ کو بتاتا چلوں۔ اس میں حسین بادشاہ کے علاوہ عبد الواحد، گل بادشاہ، اور ان کے ساتھ سید ندیم اور فضل معبود شامل ہیں۔ اسکرین پر بھی آپ ان کی تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس میں شامل ہیں جنہیں اریسٹ کیا گیا ہے، اور ان پر یہ بھی الزام ہے کہ ملزمان نے پورٹ قاسم پر رجسٹرڈ 1 سے زیادہ کارگو شپنگ کمپنیوں کے مشترکہ پول سے اربوں روپے نکالے، اور ملزمان نے بذریعہ چیک، ایک اس میں ریفرنس یہ بھی موجود ہے کہ بذریعہ چیک 2 ارب 41 کروڑ 16,54,809 روپے نکالے، اور انہوں نے خود وہ وصول کیے۔ اور کمپنیوں کے پاس اس حوالے سے تمام واچرز بھی موجود ہیں جس پر وصول کنندگان کے دستخط ثبت ہیں۔ تو ایک بات تو اس کو خوشائند کہا جا سکتا ہے کہ ایف آئی اے حرکت میں آیا، اور وہ پچھلے 2 سال سے 3 سال سے اس پہ کام کر رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ کیوں حرکت میں نہیں آئے تھے اس کا پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، ایف آئی اے والے بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں اب وہ حرکت میں آئے، اور جو حسین بادشاہ کی جو یونین ہے اس کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا، اور ان کے سارے عہدیداران کو گرفتار کیا، اور اب یہ کیس باقاعدہ طور پر عدالت میں چلے گا، اور وہاں پر ایف آئی اے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے الزامات ثابت کریں گے۔ الزامات اس میں جو مینشن کیے گئے ہیں یہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی الزامات ہیں ان لوگوں پر، یونین کے لوگوں پر الزامات ہیں، یہ اب ظاہر ہے اس کی بھی تصدیق ہونا باقی ہے کہ ان لوگوں نے ڈاک ورکرز کے فنڈ سے اپنی جائیدادیں بنائیں، گاڑیاں بنائیں۔ کچھ لیڈران کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں 2-2 3-3 گاڑیاں بنائیں۔ ایک لیڈر پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی بیگم کو ایک لگژری گاڑی
جس کی مالیت 1 کروڑ سے بھی زائد ہے، شاید 1.5 کروڑ کے قریب ہے، وہ دی. پھر اپنے بیٹے کو ایک نئی گاڑی گفٹ میں دی، پھر ایک اور گاڑی دی گفٹ میں دی. یہ سب اسی دوران کے قصے ہیں اور یہ الزامات ہیں. لیکن اچھی بات ہے کہ ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی ہے، تو یہ بھی ساری باتیں امید ہے کہ کھل جائیں گی. اس طرح کی کرپشن کے جو بھی معاملہ ہو اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور مزدور بیچارے، مزدوروں کا کیا قصور ہے اس میں؟ جنہوں نے محنت کی اپنے بچوں کی روزی کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اور سخت گرمی میں، دھوپ میں، سخت موسم میں سہولیات انہیں ملی نہیں ملی، اس کے باوجود بھی انہوں نے بیچاروں نے کام کیا اور اپنا پسینہ بہایا، لیکن ان کی مزدوری انہیں اس وقت بر وقت نہیں ملی. تو امید یہ ہے کہ اب ان مزدوروں کے جو آنسو ہیں وہ پہنچنے والے ہیں، اور ان کے لیے بھی اب ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ اب ان کے جو پیسے جو انہیں نہیں ملے تھے، ان کی جو حق حلال کی کمائی جو انہیں نہیں ملی تھی، اب انہیں ملنے کی امید پیدا ہو گئی ہے. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ اب قانون نافذ کرنے والے ادارے بتائیں گے، یا عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ اس کے مطابق ہوگا. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ کو ایک اور سٹوری بتاتے ہیں.